جو اللہ نے پیغمبروں کو شان دی ہے اپنے آپ کو اس پہ کبھی بھی قیاس نہیں کرتا۔ انی آرا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمع، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ یہ باب تسبیحۃ الصفوف ہے کہ فرمایا صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو، صفیں سیدھی رکھا کرو، مت سمجھو کہ میں صرف آگے میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ فرمایا میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے دلوں میں پیدا ہونے والے خوشی بھی دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے والد گرامی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت اللہ۔ وہ ایک سادی سی بات فرمایا کرتے تھے، کہتے کہ ہم نبی کی تو شان اور بڑا ہے۔ صحیح حدیث ہے، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا اور ساتھ جو ان کا طریقہ ہے کہ ساتھ حدیث کا درجہ بھی وہ کہتے ہیں حاضر حدیث حسن صحیح ہے کہ میاں بیوی کی جب گھر میں الٹی ہو جاتی ہے تو پھر بیوی اپنے شوہر کو جو کوسنے دیتی ہے کہ جب سے تیرے گھر آئی ان کو قرار پایا ہی نہیں، میں تو پھنس گئی مصیبتوں کے گھیرے میں تیرے گھر میں، تو وہ اس کو جب کوسنے دیتی ہے تو وہ بڑا صالح مرد مومن جو بیچارہ سن رہا ہوتا ہے، تو صحیح حدیث میں ہے کہ اس مرد صالح کی بیوی جنت سے اس لڑائی کو سنتی ہے اور جواب دیتی ہے، اور جواب بھی مذکور ہے اس میں قاتلک اللہ، تیری خرابی ہو تو اسے کیوں تنگ کرتی ہے، تو مہمان ہے تیرے پاس میرا شوہر ہے۔ یہ کون کہتی ہے؟ حور، اور حور کہاں رہتی ہے؟ جنت میں، اور جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ 500 سال تک تازی گھوڑا دوڑتا رہے بغیر رکے ہوئے تو پہلے آسمان تک پہنچے، پھر اتنی موٹائی، پھر 2 آسمانوں کے درمیان خلا، پھر آسمان، 7 آسمانوں کے پاس جا کے کہیں سدرہ کے پاس جنت، اور جنت میں خیموں کے اندر بند، وہاں سے دیکھتی بھی ہے سنتی بھی ہے۔ اب جو میرے بزرگ بات کرتے تھے میں وہ آپ کو سنانے لگا، آپ کو لطف آ جائے گا۔ تو وہ کہتے تھے حور کون ہے؟ حور میرے نبی، ایسا رک رک کے کہتے ہیں، حور میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی ہے، حور میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی ہے۔ اس کی نظر کا عالم یہ ہے کہ وہ جنت سے دیکھتی ہے، یارو مدینہ تو دور ہی نہیں ہے۔ انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ صلاۃ الاستسقاء حضور پڑھانے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا، پھر کھینچ لیا، تو سلام پھرا تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا پھر کھینچ لیا، یہ کیا تھا؟ کیونکہ حضور کا کوئی عمل صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ جو عمل کیا ہے کہیں مشہور ہے۔ عصر کی نماز پڑھائی، 2 رکعت پہ سلام پھیرتے اللہ کے، اور عصر کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ 4۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے، اقصرت الصلاۃ ام نسیتہ، جو پہلی بات کہی کیا نماز چھوٹی ہوگی یا پھر آپ بھولیں؟ صحابی کے ذہن میں جو پہلے بات آئی وہ یہ تھی کہ نماز چھوٹی ہوگی، تو اس نے یہ کہا اقصرت الصلاۃ، اور یہ کون صحابی تھے؟ ذوالیدین، ان کے ہاتھ موزونیت کے اعتبار سے کچھ بڑے ہوں گے، تو حضور نے ان کا نام ان کو پکارتے ہوئے یا ذوالیدین، اے 2 ہاتھوں، ان کا نام نہیں پڑ گیا۔ کسی نے پوچھا کسی دن کہ ذوالیدین تمہارا نام تو کوئی اور ہوگا، یہ تو لاٹ سے حضور نے ایک دن بول دیا اور تم سب ذوالیدین کہنے لگے، اور اس حدیث کو بھی حدیث ذوالیدین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے نام تو ویسے کہہ دیا، سب یہی بولنے لگے تمہارا اصل نام تو کوئی اور ہوگا نا، کیا تھا تمہارا اصل نام؟ انہوں نے کہا وہی جو حضور نے رکھ دیا۔ انہوں نے ساری زندگی اپنا نام ہی نہیں بتایا، کہا وہی میرا نام ہے جو حضور نے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیتہ، حضور جو ہے وہ نماز چھوٹی ہوگی یاد ہوگی، تو صحابہ جانتے تھے حضور کا عمل بھی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے ہاتھ آگے بڑھایا پھر پیچھے کھینچ لیا، سلام پھرا تو صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا نماز میں، استسقاء کی نماز تھی، تو پھر آپ نے جو ہے وہ ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ فرمایا جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا، میں تمہارے لیے توڑنے لگا تھا، پھر میں نے رہنے دیا، اور اگر میں توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے ختم نہ ہوتا۔ اب میرے حضور کھڑے کہاں ہیں؟ مدینہ المنورہ، اور ہاتھ کہاں تک پہنچا؟
جنت تک. ضرورت تھی وہاں تک تھی، وہاں تک گیا، آگے ضرورت ہوتی آگے بھی جا سکتا، لیکن ہاتھ وہاں تک گیا. میں اپنا ہاتھ کھڑا کروں تو میرا ہاتھ 3 فٹ تک جاتا ہے، لیکن میری نظر پہلے دوسرے تیسرے آسمان کے ستارے بھی دیکھتے. میرا ہاتھ 3 فٹ تک جاتا ہے، نظر تیسرے آسمان تک جاتی ہے. اور جس کا ہاتھ جنت تک جاتا ہے اس کی نگاہ کہاں تک جاتا ہے؟ جس کا ہاتھ وہاں تک جاتا ہے اس کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمع فتبسم ضاحكا من قولها. تو اس چونٹی کو سردار بنا دیا گیا چونٹیوں کا، اس لیے کہ وہ یہ شعور رکھتی تھی، علم رکھتی تھی کہ پیغمبر کی صحبت میں رہنے والا لشکر جو ہے جان بوجھ کے نہیں جان کو ضائع نہیں کر سکتا. میں بات ختم کرتے ہوئے ایک بات عرض کروں، علماء سے پوچھئے جو کتا سیکھ جائے اور جو کتا سیکھا ہوا نہیں، دونوں کا لایا ہوا مارا ہوا شکار جائز ہوتا ہے؟ جو کتا سیکھ جائے وہ کتوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، تو انسان سیکھتے کن عظمتوں پہ فائز ہوتا ہے. اللہ